دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، سب عدول ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں۔ وہ فرماتے تھے معاویہ تو فرعون، اچھا رک جائیے بس معاویہ اس امت منکر ہے۔ تھوڑا سا رک جائیں۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا اس نے یہ ایک بات یہ کہی نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، وہ ذرا چلائیے تو دو تین الفاظ لوگ سن لینا، کتنا خبیث تھا یہ، کتنا بد زبان اور کتنا خبیث تھا۔ شروع سے ذرا چلائیے گا اور یہیں پہ روک دیجیے گا جی دیکھ لیجئے ویڈیو کو۔ جو لوگ کہتے دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، سب عدول ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں۔ وہ فرماتے تھے وہ جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، قرآن کے منکر ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، عادل ہیں، یہ کس کو قرآن کا منکر کہہ رہا ہے؟ قرآن کا منکر کیا ہوتا ہے بھائی؟ لوگ یہاں آ کر کے فیس بک پہ جو ہے بقیتی جھاڑتے ہیں۔ قرآن کا منکر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے منکر کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کا منکر مسلمان ہوتا ہے؟ یہ پوری امت کو، پورے اسلاف امت کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کو کافر کہہ رہا ہے، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، سفیان ثوری کو، امام لیث کو، امام ابن حزم کو، امام ابن تیمیہ کو، ابن القیم کو، ابو زرع رازی کو، امام قرطبی کو، علامہ نووی کو، یہ جن کے حافظ ابن کثیر کو، ان سارے لوگوں نے علماء اہل سنت میں کوئی ایک معتبر عالم، اس کے بہت سارے تربیت یافتہ ہیں، بتا دیں کہ علماء اہل سنت میں کوئی ایک معتبر عالم ایسا ہو جو یہ کہتا ہو اسلاف میں سے کہ صحابہ عادل نہیں ہیں، صحابہ پاکیزہ نہیں ہیں، صحابہ پاکیزہ نفوس نہیں ہیں، کوئی ایسا کہتا ہو تو اب اس سب کو فراڈی کہہ رہا ہے، سارے ائمہ کو، علماء کو فراڈی کہہ رہا ہے۔ بھری پڑی ہے کتاب، بھری پڑی، ہم نے سوچا کہ لاؤ دیکھیں، ایک دم بھرا ہوا ہے اللہ ترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدالت کے بارے میں تصریح ہے علماء کی، میں آگے واضح کروں گا۔ معتزلہ، خوارج اور روافض میرے علم کی حد تک، مشائخ کے علم میں اگر ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا ہوگا تو بتائیں گے کہ معتزلہ اور خوارج اور روافض ان تین کے علاوہ اور جو ہے کوئی بتائے کوئی جماعت ہے جو صحابہ کی عدالت کی منکر ہے؟ تو اہل سنت میں ہمارے حساب سے، ہمارے علم کی حد تک کوئی نہیں ہے جو صحابہ کی عدالت کا منکر ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ ایسا کہنے والے فراڈیے ہیں، جھوٹے ہیں اور قرآن کے منکر۔ اتنا خبیث بد زبان، اور اس بد زبان کے لیے، اس خبیث کے لیے ذرا سا کوئی لفظ اگر سخت نکال دیجئے تو لگتا ہے کہ کسی کے ابا حضور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے باپ کو اگر ایسا کہا جائے، ان لوگوں کے باپ کو جو اس کی وکالت کریں، ان کے باپ کو اگر فراڈیا کہا جائے، جھوٹا کہا جائے، مکار کہا جائے، خبیث کہا جائے، بددین کہا جائے تو یہ مرنے پہ اتارو ہو جائیں گے۔ یہ آدمی تمام علماء امت کو، تمام اسلاف امت کو اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی لپیٹے میں لیتا ہے اور بعض صحابہ کرام کا نام لے کر کے ان کو جھوٹا، مکار، خائن وغیرہ وغیرہ کہتا ہے، مگر ان کی غیرت کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو آگے چلیں، درمیان میں اگر اخوان بھی کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی اہم پوائنٹ رہے گا تو کہہ سکتے ہیں تاکہ جو ہے بات مدلل اور مزید رہے۔ جی